میں نے حدیث عمار پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ فیس بک پہ تھی. اس میں کافی سارے اعتراضات ہوئے. ایک ازالہ بھی کرنا ہے اور باقی کچھ وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے دینی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا. اس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فَهُوَ فِي النَّارِ کے لفظ ہے اس پر تھوڑا سا کلام. تو میں آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہوں. پہلے اللہ نے فرمایا لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور جنہوں نے خرچ کیا وہ، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور خرچ کیا، یہ برابر نہیں ہے. لیکن كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کر لیا. یہ سورہ حدید کی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے 27ویں پارے میں. اس میں اللہ نے دونوں کے ساتھ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور خرچ کیا اور بعد وہ سب سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر لیا. حضرت ابو الغادیہ کے بارے میں بہرحال یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے کچھ اور نہ بھی کیا ہو تو کم از کم ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا. اور اللہ نے قرآن پاک میں سورہ تحریم میں فرمایا، ایک تو یہ آیت ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سورہ تحریم کی آیت کا یہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ تحریم 28ویں پارے کے دوسرے رکوع، کہ جس دن اللہ نبی کو اور اس کے جو ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا. تو ان کا ایمان ثابت ہے اور صحابیت ثابت ہے. تو لہذا یہ قرآن پاک کی اس وعدے میں شامل ہیں. تو اس وجہ سے بدری صحابی یہ نہیں ہیں، کوئی غلط فہمی کے ساتھ مجھ سے وہ ادا ہو گیا، لیکن بہرحال ان کے بارے میں یہ فضیلت پھر بھی حاصل ہے. دوسری بات فَهُوَ فِي النَّارِ، حدیث میں لفظ کیا ہیں جو 28-12 حدیث ہے اور 400 کچھ حدیث ہو صحیح بخاری میں ہے کہ وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے حضرت عمار، اور وہ فی باغیہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. تو یہاں بہت سارے کمنٹ آئے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہیں، حضرت ابو الغادیہ بھی اور حضرت امیر معاویہ بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ان کے جہنمی ثابت کرنے کے لیے اور کافر ثابت کرنے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ خبر متواتر ہے. خبر متواتر کیا ہوتی ہے؟ اتنے راوی روایت کریں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ حدیث خبر متواتر ہو تاکہ ہم اس قطعاً یقیناً ان کو کافر کہہ سکیں. تو یہ خبر متواتر نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، مرزا نے کئی دفعہ اس کا حوالہ دیا، بلکہ اس مرزا محمد نے یہ بھی مانا ہے کہ اس حدیث کے اول مصداق حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پہلا لشکر بلاد روم کی طرف سمندری سفر پر جائے گا لشکر کشی کرنے، وہ جنتی ہے، مغفور لہم، وہ بخشا ہوا ہے. اور اس لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ لشکر گیا، اس کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ. تو مجھے اس کی زیادہ دلیل دینے کی ضرورت کیوں نہیں، کیونکہ مرزا خود یہ بات مان چکا ہے. صحیح بخاری میں ارشاد ہے اور سب محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس لشکر میں شامل تھے. تو لہذا ایک اس کا مقابل پہلے تو قرآن پاک کی آیت اور پھر یہ حدیث، اور تیسری بات فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو جو کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم فرمایا ہے. لیکن یہاں کچھ بد باطن لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر مسلم ظاہری اعتبار سے کہا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مراد رسول کو کیسے جان گئے. تو انشاءاللہ میں اس پر مستقل مسلمین پہ ایک چھوٹی ویڈیو بناؤں گا. ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد، آپ کے سے جب پوچھا گیا کہ صفین کے جو مقتولین ان کا کیا حکم ہے، جان بین سے فرمایا قتلانا وقتلہم فی الجنہ، ہمارے اور ان دونوں کے مقتول جنتی ہیں. تو لہذا یہ جو قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کے مسلمان ہونے پر اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کو جنتی فرمانے کے بارے میں، تو یہ قول اس یدعون النار کے لفظ ہیں اس کی تخصیص کر رہے ہیں، اس کا سبب بتا رہے ہیں، یعنی اس کی ہمیں وضاحت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. وضاحت یہ ہے جو کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے کہ ایک ہے جہنم اور ایک ہے جہنم میں جانے کے سبب. تو یہ سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس طرح بے نمازی ہونا سبب ہے، جس طرح زکوٰۃ نہ دینا سبب ہے، جس طرح اور گناہ سبب ہیں، اسی طرح یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس سے یہ نہیں کوئی یقیناً جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کے لیے وعید ہے.
اور وعید کے خلاف ہو سکتا ہے، وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ان کو جنت کی طرف، یعنی ان کو اطاعت امام کی طرف، مولا علی رضی اللہ تو اس وقت امام تھے، آپ حاکم وقت تھے، آپ کی اطاعت ضروری تھی، ان کی طرف بلائیں گے، اور وہ یعنی دوسرا جو فیہ باغیہ ہوگا وہ ان کو اطاعت امام سے دور کرے گا۔ تو یہ اشارہ تھا اس کی طرف، اور مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا، تو لہذا ایک اس کا جواب یہ ہے۔ تو لہذا اس لیے اس حدیث کے متعدد جواب ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان کو جہنمی ثابت کرنا ہے یا کافر ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے قطعی، یقینی، کہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی یہ حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ خبر واحد کے متعلق بہرحال ایک ظن ہوتا ہے، اور کہ سرکار نے ایسے ہی فرمایا کہ نہیں فرمایا، کسی راوی نے اپنی طرف سے کوئی لفظ مکس کر دیے، میں نے اس میں جو کچھ باتیں پچھلی ویڈیو میں بتائی بھی ہیں، تو لہذا راوی کے اندر ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ راوی نے کوئی اپنی طرف سے لفظ مکس نہ کر دیا ہو۔ لیکن اگر وہ روایت تواتر سے ثابت ہو جائے، اتنے راوی روایت کر دیں کہ ہمیں ان کے جھوٹ پہ جمع ہونے کو ہماری عقل محال قرار دے، تو ہم پھر اس کو کافر کہیں گے۔ اس کے علاوہ کفر ثابت کرنے کے لیے خبر متواتر ضروری ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے، ابو الغادیہ اگرچہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا، اور اپنے اعتبار سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمار برا بلا کہہ رہے، تو یہ جو میرے سامنے مسند ہے اس میں یہ بات لکھی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ خطا اجتہادی انہوں نے کی، لیکن بارکیف حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ یہ مثلا میرے سامنے الاصابہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 2323 ہے۔ انہوں نے فرمایا وَظَنُّ بِالصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ، ان جنگوں میں صحابہ کے ساتھ ہمیں کیا گمان رکھنا ہے، انہم کانوا فیہا متأولین، کہ وہ ان جنگوں میں تعویل کرتے تھے، اور تعویل کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وَلِلْمُجْتَہِدِ الْمُخْطِئِ أَجْرٌ، اور جو مجتہد ہو لیکن خطا کر دے اس کے لیے بھی ایک اجر ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الْأَحَادِ النَّاسِ، جب یہ عام لوگوں کے لیے ثابت ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں اگر وہ اجتہاد کریں تو ایک اجر ملتا ہے، فَثَبُوتُهُ لِلصَّحَابَةِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، تو صحابہ کے لیے بطریق اولا ان چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی اگر وہ خطا اجتہادی کریں تو ان کو ایک اجر ملتا ہے۔ یہ صحابہ خطا اجتہادی پر تھے، مولا علی حق پر تھے۔